اللہ رب العزت نے مومن کی ہر چیز کو بابرکت بنایا ہے۔ مومن کا قول بھی بابرکت، اس کا فعل بھی بابرکت، اور اس کا وقت بھی بابرکت ہے۔ جو وقت بابرکت ہیں سال بھر میں، ان میں بابرکت وقت عشرہ ذو الحجہ کے پہلے 10 دن مومن کا یہ وہ وقت ہے جو قیمتی ترین قرار دیا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، افضل ایام الدنیا ایام العشر، دنیا کے سب سے افضل ترین دن ذو الحجہ کے پہلے 10 دن ہیں۔ بحیثیت مسلمان کیا میں نے اس بات کا یقین کر لیا، کیا میں نے تیاری کر لی کہ کل سے یکم ذو الحجہ سے وہ عشرہ شروع ہونے جا رہا ہے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کا سب سے عظیم ترین عشرہ قرار دیا ہے۔ رمضان کا آخری عشرہ افضل ہے اپنی راتوں کی وجہ سے، اور کہتے ہیں کہ یہ عشرہ افضل ہے اپنے دنوں کی وجہ سے۔ اور ابن حجر رحمہ اللہ نے اس پر فرمایا ہے کہ یہ بات سمجھ آتی ہے کہ عشرہ کیوں اتنا افضل ہے، دنیا میں سب سے افضل ترین یہ عشرہ کیوں ہے۔ کہتے پورے سال میں آپ نماز بھی پڑھتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، صدقہ بھی کرتے ہیں، باقی نیکیاں بھی کرتے ہیں، مگر امہات العبادات صرف اور صرف اس عشرے میں پورے ہوتے ہیں، کیونکہ حج صرف ان دنوں میں ہوتا ہے، اس کے علاوہ پورے سال میں نہیں ہوتا۔ ساری عبادات اور امہات العبادات صرف اس عشرے میں جمع ہوتی ہیں۔ اللہ نے اس لیے اس کو پوری دنیا میں سب سے افضل قرار دیا ہے۔ ساری احادیث اگر ہم جمع کریں تو ہمیں ان ایام کے بارے میں جو اللہ کے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ملے ہیں، کہیں آپ نے فرمایا افضل، کہیں فرمایا احب، کہیں فرمایا ازکا، کہیں فرمایا اعظم، سارے الفاظ سپرلیٹر ڈگری کے ساتھ سب سے افضل، سب سے عظیم، سب سے پاکیزہ، سب سے زیادہ محبوب ترین، یہ سارے الفاظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عشرے اور اس عشرے میں کیے جانے والے عملوں کے بارے میں بیان کیا۔ ما من ایام العمل الصالح فیہن احب الی اللہ من هذه الایام العشر، کہ جو عمل آپ باقی دنوں میں کرتے ہیں وہی عمل اگر آپ ان 10 دنوں میں کرتے ہیں تو ان 10 دنوں میں کیا گیا عمل باقی دنوں کے عمل سے افضل شمار ہوگا۔ عمل بامقابلہ عمل ہے۔ باقی دنوں میں آپ نے صدقہ کیا اور ان دنوں میں صدقہ کیا، ان دنوں کا صدقہ باقی دنوں کے صدقے سے افضل ہوگا۔ حتیٰ کہ صحابہ نے پوچھا وَلَا الْجِهَادُ یا رسول اللہ، پیارے پیغمبر کیا ان دنوں کا جہاد بھی باقی دنوں کے جہاد سے افضل ہے؟ فرمایا ہاں، یعنی جو عمل بھی اس عشرے میں ہوا باقی دنوں کے عمل سے افضل ہے۔ یہاں عمل بامقابلہ عمل ہے۔ ما من ایام اعظم عند اللہ ولا احب الیہ من العمل من هذا العشر، کا کوئی بھی عمل جو باقی دنوں میں کیا گیا ہے وہی عمل اگر ان دنوں میں ہے تو ان دنوں کا عمل افضل بھی ہے، پاکیزہ بھی ہے، محبوب بھی ہے باقی دنوں کے عمل سے۔ اسی لیے ہمارے اسلاف اس پر محنت کرتے تھے۔ سعید بن جبیر رحمہ اللہ کو دیکھیں تو جب یہ عشرہ شروع ہوتا، اذا دخل العشر اجتہد اجتہادا شدیدا حتی لا یکاد یقدر علیہ، جب یہ عشرہ شروع ہوتا اتنی محنت کرتے، اتنی محنت کرتے، اتنی شدید محنت کرتے کہ بعض اوقات وہ ان کی قوت سے باہر ہوتا کام۔ وہ سمجھتے کہ یہ ایام اللہ کے بہترین ایام ہیں، اس میں محنت کرو۔ سب سے پہلے مجھے اس بات کا یقین کرنا ہے
کہ کل سے جو ایام شروع ہونے جا رہے ہیں یہ افضل ترین ہے، اس میں نیکیاں زیادہ کرنی ہے، عمل زیادہ کرنے ہیں، محنت زیادہ کرنی ہے۔ جو روٹین کی آپ کام کرتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں، اذکار کرتے ہیں، اسی طرح نمازیں پڑھتے ہیں، صدقات کرتے ہیں، وہ سارے روٹین کے کام اپنی جگہ پر، لیکن کچھ وہ عمل جو اس عشرے کے ساتھ خاص ہیں ان کی طرف میں بھائیوں کی توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے مومن کے قول میں اس قدر برکت رکھی ہے کہ ایک حرف قرآن کا پڑھے تو 10 نیکیاں ملتی ہیں، ایک دفعہ سبحان اللہ و بحمدہ کہے تو جنت میں ایک درخت لگا دیا جاتا ہے۔ ایک دفعہ کسی مومن یا مومن عورت کے لیے دعائے مغفرت کر لے، من استغفر للمؤمنین والمؤمنات کتب اللہ لہ بکل مؤمن ومؤمنہ حسنہ، جس نے مومن مردوں کے لیے اور مومن عورتوں کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعائے مغفرت کی اور کہا یا اللہ مومن مردوں کو اور عورتوں کو معاف فرما، کتب اللہ لہ بکل مؤمن ومؤمنہ حسنہ، اللہ کریم اس کے نامہ عمل میں ہر مومن اور مومنہ کی بس ایک ایک نیکی لکھوا دیتا ہے۔ بابا جی آدم سے لے کر آج تک جتنے لوگ مومن ہیں ان گنت ہیں، اربوں ہیں، ایک لمحے میں اس نے کہا اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات، یہ اپنی زبان میں کہا کہ یا اللہ مومن مردوں اور مومن عورتوں کو معاف فرما، اس کے اتنے جملے سے اس کے نامہ عمل میں اتنی نیکیاں لکھی جاتی ہیں جتنے کہ مومن مرد اور مومن عورتیں گزری ہیں یا موجود ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما احل محل قط الا بشر ولا کبر مکبر قط الا بشر، کوئی بندہ لا الہ الا اللہ کہتا ہے تو اس کو خوشخبری دی جاتی ہے، کبھی بھی لا الہ الا اللہ کسی لا الہ الا اللہ کہنے والے نے کہہ دیا الا بشر تو اسے بشارت دی جاتی ہے، خوشخبری دی جاتی ہے، ولا کبر مکبر قط الا بشر، جس نے اللہ اکبر کہا تو اللہ اکبر کہنے سے اس کو خوشخبری سنائی جاتی ہے۔ قیل الجنہ قال نعم، صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ، اللہ اکبر کہنے والے کو، لا الہ الا اللہ کہنے والے کو جنت کی خوشخبری دی جاتی ہے؟ فرمایا ہاں، اس کو جنت کی خوشخبری دی جاتی ہے۔ اس مسلمان کے منہ سے نکلنے والا کلمہ وہ بھی بابرکت، اس کا قول بابرکت، سبحان اللہ اور الحمدللہ کہتا ہے، تمنعان المیزان، یہ دونوں جملے اس کے نامہ عمل کے ترازو کو نیکیوں سے بھر دیتے ہیں۔ اسی طرح اس کا عمل بھی بابرکت، 5 نمازیں پڑھتا ہے 50 کا ثواب ملتا ہے، رمضان کے روزے رکھے گا 10 مہینوں کا ثواب ملے گا، شوال کے روزے 7 ملا لے تو پورے سال کے روزوں کا ثواب ملے گا۔ کوئی عمل کرتا ہے 1 گنا سے لے کر 10 گنا تک، 100 گنا، 700 گنا، الی اضعاف کثیرہ، 700 گنا سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ اس کو اجر نصیب فرماتے ہیں۔ اللہ اس کے عمل میں اتنی برکت پیدا کرتا ہے۔ یہ عشرہ شروع ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے کہ آپ اس عشرے کے پہلے 9 دنوں کے روزے رکھا کرتے تھے، کیونکہ افضل ترین ایام ہے۔ سنن ابی داود کی روایت ہے، پیارے پیغمبر کے گھر سے گواہی ملی، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصوم 9 ذی الحجہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذی الحجہ کے 9 دنوں کے روزے رکھا کرتے تھے۔ ہم تو رمضان کے بڑی مشکل سے پورے کرتے ہیں، فرض نہیں ہے، لیکن یہ پیارے پیغمبر کی وہ سنت ہے جو چھوڑ دی گئی ہے۔ آپ ذی الحجہ کے پہلے 9 دنوں کے روزے رکھا کرتے تھے۔ امت میں بہت کم لوگ رہ گئے جو اس سنت کو زندہ کیے ہوئے ہیں اور پیارے پیغمبر کا یہ پیغام دنیا میں پہنچاتے ہیں۔
اچھا 9 کے 9 نہیں رکھ سکے تو کچھ رکھ لیں، کچھ بھی نہیں رکھ پا رہے تو کم از کم ان 9 دنوں میں سے جو آخری دن ہے نامہ، جس کو یوم عرفہ بھی کہا جاتا ہے، اس دن کا روزہ اہتمام کے ساتھ رکھیں۔ باقی 8 دن اگر نہیں رکھ پائے تو اس نامے دن کا روزہ اہتمام کے ساتھ رکھیں۔ یہ پیارے پیغمبر سے اس روزے کے بارے میں پوچھا گیا، سئل عن صوم یوم عرفہ فقال یکفر السنۃ الماضیہ والباقیہ، آپ سے پوچھا گیا یا رسول اللہ عرفات کا روزہ رکھیں، یوم عرفہ کا روزہ رکھیں تو اس کی فضیلت کیا ہے؟ فرمایا یکفر السنۃ الماضیہ والباقیہ، رب کائنات اس ایک دن کے روزے سے 2 سال کے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ 2 سال کے گناہوں کا کفارہ ایک دن کا روزہ۔ کسی بندے سے کہا جائے ایک دن مزدوری کرو 2 سال کی تنخواہ دیں گے، کیا خیال ہے؟ بیمار بندہ کہے گا کوئی مسئلہ نہیں یار، آج کر لیتے محنت، 2 سال کی تنخواہ آ رہی ہے، اس پر اہتمام کرے گا، ایک دن کی محنت مزدوری کر کے 2 سال کی تنخواہ لینے کی پوری کوشش کرے گا، بیماری بھی اس کی پیچھے چلے جائے گی۔ ایک دن کا روزہ 2 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ اس میں اختلاف ضرور موجود ہے کہ یوم عرفہ سے مراد کیا ہے۔ جس دن لوگ عرفات میں ہوتے ہیں اس دن روزہ رکھنا ہے یا اپنے ملک کے مطابق 9 ذو الحجہ کا روزہ رکھنا ہے؟ دلائل کی طرف اگر جائیں گے آپ تو تفصیل ہے، لیکن صحیح اور راجح بات ہے کہ اگر آپ اپنے ملک کے مطابق 9 ذو الحجہ کا روزہ رکھیں گے تو انشاءاللہ یہ یوم عرفہ کا روزہ ہے اور یہ 2 سال کے گناہوں کا کفارہ بنے گا۔ اس پر علماء عرب کے فتاوی موجود ہیں۔ شیخ محمد بن صالح العثیمین سے پاکستان میں رہنے والے، جو ایمبیسی میں کام کرنے والے ہیں، کونسلیٹ میں کام کرنے والے ہیں، انہوں نے پوچھا کہ ہم چونکہ یہاں پاکستان میں رہتے ہیں اور یوم عرفہ سعودیہ میں ہوتا ہے تو ہمیں ذرا بتائیں کہ ہم نے کس دن کا روزہ رکھنا ہے، آپ لوگوں کے ساتھ یا اہل پاکستان کے ساتھ؟ ان کا تحریری طور پر فتویٰ موجود ہے کہ 9 ذو الحجہ، یوم عرفہ سے مراد 9 ذو الحجہ ہے، آپ پاکستان کے 9 ذو الحجہ کے مطابق روزہ رکھیں گے۔ فتاوی سے نکل کر اگر ہم عقلاً نقلاً دیکھیں تو بات یہی سمجھ آتی ہے۔ کیوں کہ اگر ہم یہ کہیں کہ یوم عرفہ سے مراد اس دن کا روزہ ہے جس دن لوگ عرفات میں جاتے ہیں تو اس کا مطلب ہے آدھی دنیا روزہ نہیں رکھ سکے گی، کیونکہ آدھی دنیا میں رات ہوتی ہے، جب سعودیہ میں دن ہے آدھی دنیا میں رات ہے، وہ روزہ کب رکھیں گے؟ آدھی دنیا یوں چلی گئی۔ تیونس لیبیا کے لوگ سعودیہ سے ایک دن پہلے، جس طرح ہم سعودیہ سے ایک دن بعد ہیں، وہ سعودیہ سے ایک دن پہلے، وہ ایک دن پہلے ہیں، تو اس کا مطلب ہے جب یوم عرفہ جو لوگ عرفات میں جائیں گے تو تیونس اور لیبیا وغیرہ میں لوگوں کی عید ہوگی اور عید والے دن روزہ ویسے حرام ہے، وہ بھی گئے۔ اسلام آفاقی دین ہے، عالمگیر دین ہے، سبھی کے لیے، ایسا نہیں کہ کچھ رکھ سکیں اور کچھ محروم ہو جائیں، ایسا نہیں ہے۔ آج سے 100 سال پیچھے چلے جائیں، جب کوئی ٹیلی فونک سسٹم نہیں تھا تو لوگوں کو کیسے پتا چلتا تھا کہ سعودی عرب میں یوم عرفہ کب ہے؟ صرف شام سے بندہ معلومات لینے آئے سعودیہ میں کہ یوم عرفہ کب ہے تو اس کو 15 دن لگ جانے آنے میں، مہینہ لگ جائے گا آنے جانے میں۔ تو 9 ذو الحجہ کا اپنے ملک کے مطابق 9 ذو الحجہ کا روزہ 2 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ تو پہلا کرنے والا کام یہ ہے کہ ہم ان 9 دنوں کے روزے اہتمام سے رکھیں، یا جتنے اللہ میسر کرے اتنے رکھیں، یا کم از کم 9 ذو الحجہ کا روزہ ضرور رکھیں تاکہ 2 سال کے گناہوں کا کفارہ بن جائے۔ دوسرا کرنے والا کام، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان دنوں کا عمل باقی دنوں کے عمل سے افضل ہے، عظیم ہے۔ فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ مِنَ التَّحْلِيلِ وَالتَّكْبِيرِ وَالتَّحْمِيدِ، ان دنوں کا عمل باقی دنوں کے عمل سے افضل ہے، محبوب ہے، عظیم ہے۔ آگے کیا فرمایا؟ فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ،
ان دنوں میں کثرت سے لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، الحمدللہ کثرت سے کہو، تکبیریں کثرت سے کہو. یہ پیارے پیغمبر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. یعنی ذو الحجہ کے پہلے دن سے تکبیریں کہی جائیں گی اور کثرت سے کہی جائیں گی. حضرت ابو ہریرہ اور ابن عمر رضی اللہ عنہما وہ اس عشرے میں بازاروں میں نکلتے اور اونچی اونچی آواز سے تکبیریں کہتے. دونوں بازار میں نکلے ہیں. یخرجان الی السوق فیکبران ویکبر الناس بتکبیرہما. لوگ بازاروں میں چونکہ غافل ہوتے ہیں تو حضرت ابو ہریرہ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بازار میں جا کر بلند آواز سے تکبیریں کہتے تاکہ لوگوں کو غفلت سے نکال کر بتائیں کہ یہ تکبیروں کے دن ہیں. جب یہ تکبیریں کہتے تو ان کی تکبیریں سن کر اہل بازار والے وہ بھی تکبیریں کہنا شروع کر دیتے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے عزیز و اقارب میں یہ شعور پیدا کرنا ہے یہ تکبیروں کے دن ہیں اور آپ گھر میں داخل ہوئے ہیں, آپ تکبیر کہیں تو آپ کے سارے گھر والے وہ متنبع ہو جائیں کہ تکبیروں کے دن ہے تو وہ بھی تکبیریں کہنا شروع کر دیں. یہ صحیح البخاری میں حضرت ابو ہریرہ اور ابن عمر رضی اللہ عنہ کا عمل موجود ہے, صحابہ کا عمل موجود ہے. اس عمل سے پہلے پیارے پیغمبر کا فرمان ہے کہ کثرت سے تکبیریں کہو. اس پر عمل کرتے ہوئے بازاروں میں نکل کر تکبیریں کہہ رہے ہیں تاکہ لوگ غفلت میں نہ رہیں اور تکبیریں کہیں. اسی طرح جو شخص, اور وہ جو میں نے حدیث پہلے بیان کی کہ جب آپ تکبیر کہیں گے اس میں اللہ اکبر ہوگا, اس میں لا الہ الا اللہ ہوگا, تو ساتھ ہی اللہ کی طرف سے خوشخبریاں ملیں گی. ما احل محل قط الا بشر ولا کبر مکبر الا بشر. ما احل محل قط الا بشر ولا کبر مکبر قط الا بشر. صحیح الجامع صغیر میں یہ روایت موجود ہے کہ جب بھی کوئی انسان لا الہ الا اللہ کہتا ہے تو اس کو خوشخبری دی جاتی ہے. فرشتہ کہتا مبارک ہو تمہیں جنت, مبارک ہو تمہیں جنت. اتنے سے عمل سے جنت مبارک ہے. تو کہا بالخصوص ان دنوں میں اہتمام کرو, جب تکبیریں کہی جائیں گی تو اللہ کے فرشتے تمہیں جنت کی خوشخبریاں دیں گے. یہ عمل ہے جو امت میں اس وقت مفقود ہو گیا ہے. صرف نماز کے بعد مولوی صاحب کہتے ہیں تکبیر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد, تو 2-1 منٹ میں لوگ یاد دہانی میں کر لیتے ہیں. حالانکہ صحابہ تو بازاروں میں کر رہے ہیں. پورے عشرے میں اس کا اہتمام ہونا چاہیے. یہ سنت بھی مفقود ہے, اس کو بھی زندہ کرنا ہے. تیسری بات جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی, اذا رأيتم هلال ذي الحجة واراد احدكم ان يضحي فليمسك عن شعره واظفاره. جب تم ذو الحجہ کا چاند دیکھ لو, شام کو آپ چاند دیکھ لیں گے, اس کا مطلب یہ سارا وقت آپ کے پاس موجود ہے کہ جب تم ذو الحجہ کا چاند دیکھ لو تو پھر ناخن بھی نہیں کاٹنے اور بال بھی نہیں کاٹنے. شام تک اذان مغرب تک آپ کے پاس وقت ہے. ناخن کاٹنے والا ناخن کاٹ لے, بال کاٹنے والا بال کاٹ لے. 10 دنوں تک پابندی ہے اس کی. جس نے قربانی کرنی اس کے لیے. یہاں ضمناً ایک روایت بھی بیان کی جاتی ہے کہ پیارے پیغمبر نے اس بندے کو کہا جس نے کہا قربانی میں نہیں کر سکتا, کہا تو بال نہ کٹوا اور ناخن نہ کاٹ, تجھے بھی قربانی کا ثواب ملے گا. یہ روایت سندن کمزور ہے, ضعیف ہے. شیخ البانی نے اس کو ضعیف قرار دیا ہے. یہ صحیح سند سے ثابت نہیں ہے. یہ پابندی صرف اس بندے کے لیے جس نے قربانی کرنی ہے. اذا رأيتم ہلال ذی الحجہ واراد احدکم ان یضحی, جس کا ارادہ قربانی کا, فلیمسک عن شعرہ واظفارہ. اور اس میں یہ بات یاد رہے کہ یہ ایک قربانی پورے گھر والوں کی طرف سے ہوتی ہے. حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کی روایت سنن ابی داود میں موجود ہے. کسی نے پوچھا پیارے پیغمبر کے دور میں قربانی کیسے ہوتی تھی, تو فرماتے ہیں تجزی الشاۃ الواحدۃ عن البیت. پیارے پیغمبر کے دور میں, ہمارے دور میں ایک ہی قربانی سارے گھر والوں کو کفایت کرتی تھی. فصار الامر کما ترى,
پھر دیکھ لو لوگ اب فخر کرتے ہیں، تکبر کرتے ہیں، اور یار ہم نے ایک قربانی کی، لوگ کیا کہیں گے ایک قربانی کی ہے، کہتے ہیں دیکھ لو اب یہ ہمارے دور میں تو ایک قربانی کافی ہوتی تھی، اب لوگ صرف دکھاوے کے لیے، فخر کے لیے یہ زیادہ قربانیاں کر رہے ہیں۔ جو جس گھرانے میں سبھی لوگ اکٹھے ہیں، کھانا ایک جگہ پر ہے، ان کی طرف سے ایک قربانی کی جائے تو کافی ہے، زیادہ کریں تو جائز ہے، کوئی حرج نہیں ہے، ایک سے زیادہ قربانیاں کریں، شرعن کوئی قباحت نہیں۔ تو اس روایت سے یہ ہے علی کل اہل بیت فی کل عام اضحیہ، کہا سارے گھر والوں کی طرف سے ایک قربانی ہے، تو اس کا مطلب جب سارے گھر والوں کی طرف سے قربانی ہے تو سارے گھر والوں پر یہ پابندی ہے کہ وہ بال نہیں کاٹیں گے اور ناخن نہیں کاٹیں گے۔ اس میں یہ بات یاد رکھیں کہ عید کے دن کچھ احباب عید پڑھتے ہیں اور عید پڑھتے سیدھے حمام جاتے ہیں، ناخن کٹوا رہے ہیں یا شیو کروا رہے ہیں یا اس طرح کا کام کر رہے ہیں۔ اسلام میں ترتیب یہ ہے کہ جس بندے نے قربانی کرنی ہو فلا یذبحن حتی یصلی، اس نے اپنی قربانی کے جانور کو اس وقت تک ذبح نہیں کرنا جب تک نماز نہ پڑھ لے، نماز ادا کر لے، نماز عید ادا کرے تو قربانی ہوگی۔ اگر اس شخص نے نماز ادا نہیں کی اور اس کی طرف سے قربانی کو نماز کی ادائیگی سے پہلے ذبح کر دیا فَإِنَّهَا شَاةُ لَحْمٍ، وہ گوشت کی بکری ہے، قربانی کی بکری نہیں ہے۔ شرط یہ ہے کہ پہلے نماز ادا کی جائے اور اس کے بعد قربانی ذبح ہو، اس کا اہتمام کیا جائے۔ بعض اوقات مختلف جگہوں پر وقت مختلف ہوتا ہے، کہیں 7:15 جماعت ہو رہی ہے، کہیں 7:45 جماعت ہو رہی ہے، ایک ہی گھر والے ہیں، ایک 7:15 بجے نماز پڑھتا ہے اور آ کے قربانی ذبح کر دیتا ہے اور 7:45 والے نے ابھی تک نماز نہیں پڑھی ہوتی، تو بھائی جس بندے کے نماز کی ادائیگی سے پہلے جانور ذبح ہو گیا اس کی قربانی نہیں ہے۔ یہ یقین کر لیں کہ جب آپ قربانی کرنے جا رہے ہیں تو جس کی طرف سے قربانی کیا اس نے نماز ادا کر لی کہ نہیں۔ ترتیب یہی ہے، نماز ادا کی اور اس کے بعد قربانی کی، اور قربانی کے بعد فَلْيُمْسِكْ عَنْ شَعْرِهِ وَأَظْفَارِهِ حَتَّى يُضَحِّيَ، فرمایا جب تک قربانی کا جانور ذبح نہ کر لے تب تک بال بھی نہیں کاٹے گا اور ناخن بھی نہیں کاٹے گا۔ ترتیب یہ ہوئی، نماز پڑھے گا، قربانی کرے گا، پھر اس کے بعد ناخن یا بال کٹوائے گا۔ اسلام نے اس کی ترتیب بتائی ہے۔ اسی طرح یہ چونکہ افضل ترین ایام ہے، اس میں ضرورت اس بات کی ہے کہ انسان اپنے سینے کو صاف کرے، گناہوں سے جو آلودہ ہے، ان افضل ترین ایام میں اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے آپ کو اس انداز میں پیش کرے کہ وہ گناہوں سے پاک ہو۔ ما من القلوب قلب الا وله صحابة كصحابة القمر بينما القمر مضيء اذ علته صحابة فاظلم واذا تجلت عنه فاضاء۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دلوں میں سے ایک دل بھی ایسا نہیں ہے جس دل کے سامنے بادل نہ چھاتے ہوں، ایک دل بھی ایسا نہیں ہے، سبھی دلوں کے سامنے گناہوں کے بادل چھاتے ہیں۔ فرمایا دلوں میں سے ایک دل بھی ایسا نہیں ہے کہ جس دل پر ایسے بادل نہ چھاتے ہوں جیسا کہ چاند کے سامنے بادل چھاتے ہیں، کہ چاند چمک رہا ہوتا ہے تو سامنے بادل آ جاتے ہیں، فاظلم، تو وہ چمکتا ہوا چاند بے نور ہو جاتا ہے، روشنی کھو بیٹھتا ہے، اندھیرا اس پر آ جاتا ہے۔ وَإِذَا تَجَلَّتْ عَنْهُ فَأَضَاءَ، اور جب بادلوں سے چاند نکل آتا ہے، بادل چھٹ جاتے ہیں، چاند باہر آ جاتا ہے، فَأَضَاءَ، تو چمک پڑتا ہے۔ اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دل کو چاند کے ساتھ اور گناہوں کو بادلوں کے ساتھ تمثیل دی ہے، مثال دے کے سمجھایا ہے کہ تمہارا دل چاند کی مانند ہے اور گناہ بادلوں کی مانند ہے۔ تمہاری آنکھوں کے سامنے جب چمکتے ہوئے چاند کے سامنے بادل آ جاتے ہیں تو کیفیت کیا ہوتی ہے؟ وہ چاند بے نور ہو جاتا ہے۔ کہا اسی طرح تمہارے گناہوں کی وجہ سے تمہارا دل بھی بے نور ہو جاتا ہے۔ تو اس دل کو منور کرنے کے لیے یہ بہترین موقع ہے، افضل ترین ایام ہے کہ میں اپنے دل سے گناہ کے بادل ختم کروں تاکہ دل منور ہو اور اس عشرے سے فائدہ اٹھا سکوں۔
اللہ سے معافی مانگی جائے، 2 رکعتیں ادا کر کے اللہ سے توبہ کی جائے، استغفار کیا جائے، اور تجدید ایمان کیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ان الایمان لا يخلق في جوف احدكم كما يخلق الثوب فاسألوا الله ان يجدد الایمان في قلوبكم۔ لوگوں تمہارے سینوں میں ایمان پرانا ہو جاتا ہے، کمزور پڑ جاتا ہے، ماند پڑ جاتا ہے، جس طرح کہ کپڑا پرانا اور بسیدہ ہوتا ہے، اس طرح تمہارے سینوں میں، دلوں میں ایمان پرانا ہو جاتا ہے۔ فاسألوا اللہ ان یجدد الایمان فی قلوبکم، تم اللہ سے دعا کیا کرو، اللہ سے مانگا کرو کہ اللہ تمہارے ایمان میں تازگی پیدا کر دے، تمہارے دلوں میں ایمان کی تجدید کر دے۔ یہ ایام ہیں کہ ان ایام میں کثرت سے اللہ کے سامنے اپنے آپ کو پیش کیا جائے، تجدید ایمان کیا جائے، دل کو گناہوں سے پاک کیا جائے، سچے دل سے اللہ سے معافی مانگی جائے، توبہ کی جائے۔ توبہ کر کے تجدید ایمان کے بعد پھر ان دنوں میں روزے رکھنا، 9 کے 9 دنوں کے روزے رکھنا، بالخصوص 9 ذو الحجہ کا روزہ رکھنا کہ 9 ذو الحجہ کا روزہ 2 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ اسی طرح کثرت سے تکبیریں کہنا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، صحابہ نے عمل کر کے دکھایا، بازاروں میں نکلے ہیں تو تکبیریں کہہ رہے ہیں۔ اسی طرح قربانی کرنے والا اہتمام کر کے، قربانی اہتمام کر کے وہ اپنے بالوں اور ناخنوں کو آج شام سے پہلے پہلے کٹوائے، کیونکہ چاند چڑھنے کے بعد پھر قربانی کرنے تک اس کی پابندی ہے۔ اس پر اپنے آپ کو کھڑا کیا جائے۔ اس پر انشاءاللہ ہم بات کریں گے اگلے خطبات میں قربانی کیسی ہونی چاہیے، لیکن اس میں ایک گزارش میں پہلے کرنا چاہتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دم افرا احب الی اللہ من دم سوداوین۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ افرا جانور کا خون قربانی کے طور پر افرا کو پیش کرنا، یہ 2 جانوروں سے افضل ہے۔ سیاہ رنگ کے 2 جانور آپ نے قربانی پر ذبح کیے، اس سے افضل ہے کہ آپ افرا 1 جانور کریں۔ افرا کسے کہتے ہیں؟ افرا ایک رنگ ہے۔ قربانی تو ہم کرنے جا رہے ہیں، جس نے خریدنی اللہ اس کی بھی قبول کرے، جس نے خریدنی ہے مل سکے تو اس کو اس کا اہتمام کرنا چاہیے کہ پیارے پیغمبر فرماتے ہیں دم افرا احب الی اللہ من دم سوداوین، 2 جانوروں سے افضل ہے افرا 1 کرنا۔ افرا کیا ہے؟ کوئی بھی سفید رنگ جس میں کسی اور رنگ کی آمیزش نظر آئے۔ آپ سفید رنگ کا جانور دیکھتے ہیں، کبھی اس میں مٹیالہ رنگ نظر آتا ہے، کبھی اس میں سرخی مائل نظر آتا ہے، کبھی اس میں سیاہی مائل نظر آتا ہے۔ ہر وہ سفید جانور جس میں کسی اور رنگ کی آمیزش نظر آئے اس کو افرا کہتے ہیں۔ سفید رنگ جس میں ایک ہے بالکل وائٹ، ایک اس وائٹ میں کچھ بلیک نظر آ رہا ہے، یعنی رنگ میں شائننگ ہے، سرخی مائل ہے، سیاہی مائل ہے، مٹیالہ پنگ اس میں نظر آ رہا ہے سفید، لیکن اس میں کسی اور رنگ کی آمیزش نظر آ رہی ہے، اس کو عربی میں کہتے ہیں افرا۔ تلاش کریں انشاءاللہ مل جائے گا۔ لوگوں کو چونکہ اب اتنا اس کا شعور نہیں ہے، اگر اس حدیث کا شعور ہو جائے تو جیسے پیارے پیغمبر کے فرمان کی وجہ سے اجوا کھجور مہنگی ہو گئی ہے، یہ جانور بھی، اس طرح کا جانور بھی مہنگا ہو جائے، ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ترغیب ہے۔ تو اس رنگ کو تلاش کریں تاکہ ڈبل اجر ملے۔ اللہ کریم ہمیں ان ایام کو جن کی قسمیں اللہ نے اٹھائی ہیں، والفجر ولیال عشر، قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی، اللہ نے ان 10 راتوں کی، اس عشرہ کے، ذو الحجہ کے اس عشرے کی 10 دنوں کی اللہ نے قسمیں اٹھائی ہیں۔ قسمیں اٹھانا دلیل اس بات کی کہ یہ افضل ترین دن ہے۔
جیسا میں نے عرض کیا کہ ان ایام کے بارے میں پیارے پیغمبر سے جو الفاظ منقول ہیں، افضل و احب و ازکا اعظم، یہ دنیا کے سب سے افضل ترین دن ہے، محبوب ترین دن ہے، عظیم ترین دن ہے، پاکیزہ ترین دن ہے. سو ہمیں یقین ہونا چاہیے کہ افضل ترین دن شروع ہونے جا رہے ہیں، تو ان کی اہمیت بھی سمجھنی چاہیے اور اس میں محنت بھی کرنی چاہیے. اللہ کریم ہمیں مصنون زندگی بسر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہر وہ عمل جو جنت کی طرف لے جائے اللہ اس کی توفیق دے، اور ہر وہ عمل جو جہنم کی طرف لے جائے اللہ تعالی ہمیں اس سے محفوظ فرمائے. اقول وقالی ھذا واستغفر لی ولکم سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک.